جس قوم کے لوگ ظلم کو ظلم کہنے تیار نہ ہوں، اس قوم کی حالت بھلا کیا بدلے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان سارے معاملات پر بڑی بڑی خانقاہوں کے، بڑی بڑی درگاہوں کے بڑے بڑے پیر، اللہ ماشاء اللہ، اور بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے فہامہ، بڑے مفتیان کرام سب خاموش ہیں، کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں۔ جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ احتجاج ایک ایسا راستہ ہے، پروٹیسٹ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے حکومت سے اپنا مطالبہ منوا لیا جاتا ہے۔ کہ ہم نہیں جانتے، کہ ہم نہیں دیکھتے کہ کسانوں نے نہ جانے کتنی باتیں حکومت کو ماننے پر مجبور کیا اور حکومت سے اپنے فیصلے بدلوائے، لیکن مسلم قوم کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر آ کر چاہے جتنا ظلم ہو جائے، جتنی زیادتی ہو، چاہے جتنی ناانصافی ہو، کبھی بھی نہ احتجاج کا راستہ اپناتی ہے یہ قوم، اور نہ ہی کبھی کوئی مثبت قدم اٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے بھارت میں جو اقوام صرف 2% ہیں، 5% ہیں، جب ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو وہ ایک جٹ ہو کر احتجاج کا راستہ اپناتے ہیں اور اپنی باتیں حکومت سے منوا لیتے ہیں۔ لیکن صرف اور صرف مسلم قوم ہے جو کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ ایسے حالات میں کہ جب بڑے بڑے علماء خاموش ہیں، بڑے بڑے پیر خاموش ہیں، تو حیدرآباد کے اندر ایک مسلم خاتون ہیں جن کا نام عظمیٰ شاکر ہے۔ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، انہوں نے بی جے پی کے آفس جا کر، بی جے پی کے دفتر کے باہر جا کر دھرنا دیا، احتجاج کیا، اور یہ مانگ کی کہ مفتی سلمان اظہری پر جو اسپیشل ایکٹ لگایا گیا ہے PASA، اس کو ہٹایا جائے، اس کو ریووک کیا جائے۔ یہ انہوں نے مانگ کی۔ یعنی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیران اعظام سے ہماری خواتین سبقت لے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی جو کام ہمارے علماء کو کرنا چاہیے تھا، جو کام ہمارے پیروں کو کرنا چاہیے تھا، جو کام ہمارے بڑے بڑے علامہ فہامہ کہلانے والے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، وہ کام ہماری خواتین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، یہ کوئی اللیگل نہیں ہے۔ ہماری مساجد کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارس کو ٹارگیٹ کیا گیا، ہمارے علماء کرام کو ناانصافی کا سامنا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے وہ مفتی سلمان اظہری ہوں یا دیگر علماء ہوں، جو بھی ناانصافی کا شکار ہیں۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ہمارے پیروں کی طرف سے یا ہماری خانقاہوں کی طرف سے یا ہمارے رہنماؤں کی طرف سے کوئی احتجاج کیا جاتا، وروध درج کرایا جاتا؟ لیکن نہیں، کوئی بھی کچھ کہنے کو تیار نہیں، کوئی بھی کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ بولنے کو چھوڑیے، ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے بھی دیکھے جا رہے ہیں کہ ارے مفتی سلمان اظہری، ارے ان کے بارے میں زیادہ مت بولو، زیادہ کچھ مت کہو، چھوڑ دو، بہت نازک حالات ہیں، بہت خطرناک دور ہے۔ کیا جب ہم 313 تھے یا ہم 39 تھے، کیا تب حالات ہمارے موافق تھے؟ کیا تب حالات اچھے تھے؟ آج بھی حالات برے نہیں ہیں، ہمارے عقائد و نظریات کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ہماری غیرت ایمانی کا جنازہ نکل چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اس لیے کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ میری امت دنیا میں رغبت دکھائے گی، دنیا کی طرف راغب ہوگی، تو کہیں نہ کہیں ہم اسی چیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہر بندے کو عیش و عشرت چاہیے، ہر بندے کو لگژری لائف چاہیے، ہر بندے کو کاریں چاہیے، بنگلے چاہیے، ہر بندے کو پرسکون زندگی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں چاہیے زندگی میں کہ جس سے اس کے سکون میں خلل پیدا ہو، کسی پریشانی یا مشکل کا سامنا ہو۔ ایسا کوئی بھی کام نہیں چاہیے۔ ہم آرام پسند اور عیش پسند اور دنیا پسند ہو گئے ہیں۔ اس کڑوی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ہم نے تو یہی پڑھا تھا کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ تقسیم کیا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا ابھی تک تقسیم ہوا ہے، یعنی جب سے دنیا بنی تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک صرف ایک حصہ رحمت کا تقسیم ہوا، اور باقی رحمت کے 99 حصے میدان محشر کے لیے محفوظ کر کے رکھے گئے ہیں۔ یقیناً جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دیں گے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، گستاخوں کو جواب دیں گے، اور جو اسلام کے لیے کام کریں گے، جو مساجد اور مدارس کی حفاظت کے لیے کوشاں رہیں گے، یقیناً اللہ نے چاہا تو وہ رحمت کے 99 حصے میدان محشر ان پر بارش بن کر برستے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سے خاموشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے آج لوگ مفتی سلمان اظہری کو بھی بھلا بیٹھے ہیں، اور مفتی سلمان اظہری کے لیے اب کوئی بولتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ مستقبل میں اور بھی علماء اکرام ظلم کے شکار ہو جائیں، کیونکہ جو قوم ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دیتی ہے تو پھر اس قوم کے ساتھ ظلم بڑھ جایا کرتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے اس زندگی کو ہی اتنا قیمتی سمجھ لیا، اس دنیا ہی کو اتنا قیمتی سمجھ لیا کہ کوئی بھی کسی بھی ایشو پر، کسی بھی مدعے پر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، مسلمانوں کی مشکلات کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں، حکومت سے مطالبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا بے معنی نہیں ہے، بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی بھی کمیونٹی احتجاج کا راستہ اپناتی ہے تو پھر اسے کامیابی بھی ملتی ہے اور اس کے لیے راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح سے بزدلی اور خاموشی کا سلسلہ جاری رہا تو یقین رکھیں مسلمانوں کو بد سے بدتر حالات کا سامنا ہوگا۔ اور میں ایک بات اور یہاں پر کہتا چلوں، یہ سارے مسلمانوں کو احساس ہو گیا ہے، بھارت کا مسلمان جان چکا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس کو جو بھی کرنا ہے یا جو بھی قدم اٹھانا ہے، جو بھی بولنا ہے وہ اپنے رزق پہ بولے، اپنے استر سے بولے، چونکہ یہاں کوئی کسی کی پرواہ کرنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی کسی کی خبر لینے والا نہیں ہے۔ آج جو لوگ مفتی سلمان اظہری کے ساتھ ناانصافی ہونے پر خاموش ہیں، انتظار کیجئے کل کو ہمارا اور تمہارا بھی نمبر لگ سکتا ہے، اور جب ناانصافی کو ناانصافی کہنا لوگ چھوڑ دیں، ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنا، آواز اٹھانا بند کر دیں، تو پھر یقین مانیے یہ ناانصافی آپ کے گھر تک پہنچے گی اور یہ ظلم آپ کو بھی اپنی چپیٹ میں لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قائدین، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈرز، ہمارے پیران اعظام کو اپنی قوم کا درد عطا فرمائے، اور مساجد اور مدارس کی حفاظت کیسے ہو اس بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علماء اکرام اور جو بھی بے قصور قید میں ہیں لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ ہم تمام کو اپنی دعاؤں میں مظلوم مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب ہوں یا دیگر علماء اکرام ہوں، جو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخوں کو جواب دیتے رہے یا دشمنان اسلام کو ان کی بدتمیزیوں کا جواب دیتے رہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت پر پہرا دیتے رہے، ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔